بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 109واں دن 19 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حج کے موسم میں اسلام کی دعوت دینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار قریش اسلام قبول کرنے کے بجائے برابر دشمنی پر تلے ہوئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم کے انتظار میں رہنے لگے، اور جب حج کا موسم آ جاتا اور لوگ مختلف علاقوں سے مکہ آتے تو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، بت پرستی سے توبہ کرنے اور حرام کاموں سے بچنے کی دعوت دیتے تھے۔ کفار قریش تمام لوگوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے متعلق نفرت ڈالنے کی خوب کوشش کرتے تھے۔ خود آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا تھا کہ اے لوگو، یہ شخص تم کو بتوں کی پوجا سے ہٹا کر ایک نئے دین کی طرف بلاتا ہے، تم ہرگز اس کی بات نہ ماننا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مصیبتوں اور ان کی مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے رہے اور دین حق کی سچائی اور شرک و بت پرستی کی خرابی کو واضح کرتے رہے۔ بعض لوگ تو نرمی سے جواب دیتے، لیکن بعض لوگ بڑی سختی سے پیش آتے اور گستاخانہ باتیں کہتے تھے۔ اسی حج کے موسم میں ایک مرتبہ قبیلہ اوس و خزرج کے کچھ لوگ مدینے سے آئے ہوئے تھے، جن کے پاس تشریف لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کی مدد کا وعدہ کیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ بحر میت۔ ملک اردن میں چھوٹا سا ایک سمندر ہے جس کو بحر میت، ڈیڈ سی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستیوں کو پلٹ کر ایک گہرے سمندر میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی کی سطح عام سمندروں کے مقابل 1300 فٹ گہری ہے۔ اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نہ کوئی جاندار اس میں زندہ رہتا ہے اور نہ ہی کوئی ڈوبتا ہے، جبکہ دوسرے سمندروں میں جاندار چیزیں بھی ہیں اور جاندار و بے جان چیزیں اس میں گر کر ڈوب بھی جاتی ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ فائدہ: اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سجدہ کرنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے اور اپنے بازوؤں کو پہلو سے الگ رکھتے اور اپنی ہتھیلیوں کو کاندھے کے برابر رکھتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اذان سنتے وقت اللہ سے یوں دعا کرے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، تو وہ بندہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہو گیا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ غلط حدیث بیان کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں یقینی علم ہو۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ تھوڑی سی روزی پر راضی رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالی سے تھوڑی روزی پر راضی رہے تو اللہ تعالی بھی اس کی طرف سے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنمیوں کا کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جہنم والوں کا آج نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی کھانے کی چیز نصیب ہوگی سوائے زخموں کے دھون کے، جس کو بڑے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ نمونیا کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونیا کے لیے ورس،
قسط اور روغن زیتون پلانے کو مفید بتلایا ہے۔ فائدہ: ورس تل کے مانند ایک قسم کی گھاس ہے جس سے رنگائی کا کام لیا جاتا ہے، اور قسط ایک خوشبودار لکڑی ہے جس کو عود ہندی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم اللہ تعالی اور اس کے رسول کا حکم مانو اور حکم کی خلاف ورزی سے بچتے رہو، پھر اگر تم منہ موڑو گے اور نہیں مانو گے تو یقین جانو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو صرف احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔